السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد ہم ان پہ ڈسکس کریں گے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی کے کسان مارچ کے تناظر میں وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے بہت سے جو ہیں رہنما گرفتار ہو رہے ہیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں، اور کسانوں کے رہنما جو کسان بیچارے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے جو آگے کھڑے تھے وہ لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آج ہم نے دیکھا کہ دن 11:30-12 بجے عمران خان کی نیب ترمیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی۔ کارروائی کو براہ راست نہیں دکھایا گیا، حالانکہ ایڈوکیٹ جنرل جو تھے پی کے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، لیکن محترم چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کو لے کر گو کہ آج عمران خان کی ان کو کویسچنز ہی بتائے گئے اینڈ میں، اور نہ ان کو لائیو سٹریمنگ نہیں دکھائی گئی۔ یہ ایس او پی جو بنایا تھا یہ موجودہ چیف جسٹس نے بنایا تھا کہ سو موٹو کے اور دوسرے جو مین کیسز ہیں ان کی کاروائی لائیو دکھائی جائے گی، لیکن معلوم نہیں کہ آج کیوں نہیں دکھائی گئی۔ کہ ایک شخص سے اگر خوفزدہ نظام ہے، سپریم کورٹ تو پھر اپیکس کورٹ ہے، اس کو تو جناب اپنی جو ہے ریٹ کو قائم کرنا چاہیے۔ ہم نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو خلاف اور عدالتوں کے خلاف جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور کچھ مخصوص ٹی وی چینلز پر کچھ لوگ جو ہیں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، پھر آ جاتے ہیں ٹاک شوز میں بھی آ کے بھی عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں، تو اس کے بعد مجھے تو یہی لگا کہ ہمارے شاید پروگرام کی سنی گئی، اور فیصل واڈا کو آج پریس کانفرنس جو انہوں نے کل کی تھی اس پر از خود نوٹس لے لیا، اور 3 رکنی بینچ جو ہے جس میں چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے، کل اس کی سماعت کرے گا، ڈائری نمبر بھی لگ گیا۔ لیکن ہمارا سوال آج بھی وہیں پہ ہے کہ کیا اطاعت تارڑ، کامنن ٹسوری، اون چودھری اور مصطفیٰ کمال پر بھی توہین عدالت لگے گی؟ کیونکہ ابھی شام کو اون چودھری نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں، اور ایک مخصوص مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے جن کی اپنی سیٹیں جو کے اوپر داغ ہے وہ عدلیہ کو ملائن کر رہے ہیں، تو یہ کویسچن کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو جو دہشت گردی کے ججز کی تعیناتی نہیں کر رہی اس کا سخت نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو میں بہت برہم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ابھی بھی اپوائنٹمنٹس نہ کیں اور ہم آپ سے مشاورت، اب آپ مشاورت کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے مشاورت نہیں کریں گے، اور اگلی سماعت تک اگر یہ اپوائنٹمنٹس نہ ہوئیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی توہین عدالت میں ہم بلا لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 2015-16 سے جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ان کی داد رسی ہو سکے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عدالتوں کی تقسیم کا جو مسئلہ تھا وہ گمبھیر سچویشن اختیار کر گیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مظہر چودھری ہوں گے، ویلکم ٹو دا شو۔ کراچی سے عائشہ نعمان ہمارے ساتھ ہوں گی، جرنلسٹ ہیں، اور کامران بشیر مغل صاحب لیٹر ہمیں جوائن کریں گے، وائس چیئرمین ہیں پنجاب بار کونسل کے۔ مظہر، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا جی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، اور 400 ارب روپیہ میں 4 ماہ کے بعد کون جیتا تیری زلف کے سر ہونے تک، 4 ماہ کے بعد کسانوں کو دوں گی، ساری ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کا ٹھیک؟ جی، آپ دیکھیں جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے گندم کے جو معاملہ تھا، بحران تھا، اس کے اوپر جس طرح سے مطلب اس معاملے کو انہوں نے ایزی لیا ہے، تو اس حوالے سے مطلب جو ہے نا وہ ہر بندہ ہی پریشان ہو کے رہ گیا کہ کس طرح سے جو معاملہ تو بہت بڑا تھا لیکن اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، ذمہ دار کوئی بھی نہیں بنا۔ دیکھیں اب اگر ان کے پاس گندم جو ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ گندم جب 2 مہینے جو ہے نا وہ رہ گئے تھے تو اتنی زیادہ گندم جو ہے نا وہ درآمد کرنے کی ضرورت کیوں تھی، اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو تو پہلے مطلب جو ہے نا وہ سامنے لا کے ان کو سزا دی جائے، کچھ کیا تو جائے نا۔ آپ دیکھیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ معاملہ دب گیا ہے۔ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ایشو کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور آپ کے ایشو دب جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں خرید سکتے تو ان کے پاس گوداموں میں جگہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا جواب تو دینا۔ اس پہ ہم بہت پروگرام کر سکے، آپ بھی میرے ساتھ تھے کہ گودام بنا سکتی ہے حکومت نا۔ جی، اور دوسرا ایک بات ہاں یہ سامنے آئی ہے، دیکھیں اتنی بدقسمتی ہماری
کہ یہ بات سامنے آئی کہ آخر ہم گندم ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے، کہ اگر ہمارے پاس فالتو گندم ہے تو گندم ایکسپورٹ کر دیں. تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں جو مطلب جو حالیہ گندم جو ہے نا وہ تیار ہوئی ہے وہ اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے. مہنگی ہے جی مہنگی ہے، کیونکہ ہمارے ہر چیز ہی مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، کھادیں مہنگی ہیں. اب اس سے جو کسان ہے اس کی پیداواری لاگت جو ہے نا وہ زیادہ ہے، تو وہ گندم جو ہے نا وہ اس سے کم گندم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ باہر سے منگوا سکتے ہیں ہم. منگوائی تو ہے ہم نے منگوائی ہے تو، لیکن مسئلہ وہی آ گیا کہ اس وجہ سے حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ اس کو کوئی اپنے اوپر مطلب جو ہے نا وہ ذمہ داری لے ہی نہیں رہی، اور لالی پاپ جو ہے نا وہ دے دیا ہے کہ 4 ماہ میں مطلب جو ہے نا وہ ہم 400 ارب دے رہے ہیں، ایسا بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں، کسان خوش ہو 4 جائیں ماہ کے گے. بعد مطلب 4 ماہ کے تک 4 ماہ تک انہوں نے بولا ہے کہ میں بھی کب آ جائے. لیکن یہ ہے بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اب جو دوسری بات ہے کسان اپنا مطلب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کسان مارچ ہے، تو اس میں 2 باتیں ہیں. اس میں سر اس طرح ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو سیاسی بھی بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست چمکانے والے ہیں وہ بھی اپنا فائدہ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، دوسروں کے جو ہے نا وہ مسائل دوسروں کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا فائدہ اپنا لے لیتے ہیں. لیکن مگر جب سیاستدانوں نے لوٹا ہے جی تو پھر دوسرے سیاستدان اگر کسانوں کے ریسکیو کے لیے نہیں آئیں گے تو وہ تو بیچارے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، ان کو تو ضلالت اس سے آ رہی ہے. ہاں جی. اب اس میں ایک بات ہے، وہ یہ بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور مطلب یہ نا پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ 95% جو کسان ہیں وہ اپنی گندم بیچ چکے ہیں. کس ریٹ پہ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ریٹ کم ہے. آپ اس ریٹ کا 2200 2300 2400 پہ آپ وہ ریٹ کا ازالہ وہ یہی 400 ارب کا جو پیکج ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ مجھے لگتا ہے تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ 400 ارب اس نے کہا کہ اگلی فصلوں کے لیے ہم دیں گے بیج اور یہ وہ سارا معاملات جو ہیں. اچھا اس حوالے سے اس ایشو پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو مطلب جو ہے نا وہ اس کی جو کیلکولیشن ہے اس کو بھی نکالا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت جگہ پر جہاں بمپر کراپ ہوئی ہے نا وہاں پر کسانوں کو لاکھوں میں فائدہ بھی ہوا ہے. یہ اس حوالے سے یہ نہ سوچا جائے کہ کسان جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو غلطی کی ہے، یہ بلنڈر جو مارا گیا نا گندم کو درآمد کیا گیا ہے، وہ بتایا جائے کہ اس میں جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ سامنے لائے جائیں. اسٹیٹ میں 300 ارب ایک ہے، 84 ارب ایک ہے، 400 ارب روپے کا تو فائدہ ہے. یہ بلنڈر تھوڑی، یہ تو کرپشن ہے جس کے اوپر مظہر بھائی کوئی دیکھے نا ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ کوئی انکوائری کمیٹی بھی نہیں بنی ہے. اس حوالے سے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری عدالتیں بڑی سرگرم ہیں، سارا کچھ ہے، ان کو سو موٹو لینا چاہیے. کیوں نہیں لے رہے مطلب جو نا. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. جی عائشہ کیسے دیکھتی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا یہ بیان؟ انہوں نے کہا جی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، میں 4 ماہ تک جو ہے 400 ارب روپیہ کسانوں کو کسان کارڈ دے دوں گی، تو اس کے بعد کیا اس کی وہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو پائے گا؟ اور دوسری طرف جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری گندم جو ہے اونے پونے خریدی جا رہی ہے. 3900 روپیہ سرکاری ریٹ ہے، 2200 2400 2600 جہاں پہ کس کا داؤ لگ رہا ہے ان غریبوں سے گندم اٹھائی جا رہی ہے. جی عائشہ میرا سوال آپ سے ہے. آواز جا رہی ہے؟ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ مطلب وہ والیوم کو دیکھتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی. آج جو عمران خان کی نیب ترمیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کارروائی کو براہ راست نہیں دکھایا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا سر یہ میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ نیب ترمیم کا جو کیس ہے یہ اس طرح کا کیس ہے کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا لٹکایا کیوں گیا. اب حالانکہ دیکھا جائے تو وہ خود سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس ہے، باقی کیس ہیں، ان کو کون لٹکانے والا ہے؟ مطلب ان کو یہی عدالتوں ہیں اور یہی ججز ہیں اور یہاں سے لٹکایا جاتا ہے. اب جب ان کو آج کے جو کیس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان کو بلانا ضروری تھا، اور ان کی جو پیشی مطلب جو ہے نا جو بیانات ہوئے ہیں اگر ان کو لائیو دکھایا جاتا تو اور زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ جو ہے نا وہ ساری قوم دیکھ لیتی کہ وہ ان کا موقف کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو اب اس کے اوپر جلد آ جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے. غیر معینہ مدت کے لیے یہ بہت افسوس کی بات ہے کیوں دیکھیں ایک جگہ پہ چیف جسٹس خود یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ اظہار برہمی بھی کر رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا یہ کیس اتنا لمبا کیوں چل پڑا، اور آپ آگے جا کے اس کو غیر معینہ مدت تک جو ہے نا وہ کرنا،
یہ سمجھ سے بالا تر ہے. رائٹ جی عائشہ آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی جی سر آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے اور میں 4 ماہ میں ان کو 400 ارب روپیہ دے کر ان کی مشکلات جو ہیں ختم ہو جائیں گی. اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کسان مارچ جو ہونا چاہ رہا تھا اس کے تناظر میں وسیع پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور کسانوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ کا ٹیک؟ جی کاشف صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے مجھے شو میں مدد کیا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ یہ آخر معاملہ اتنا بگڑا کے معاملے کا جب آپ کے ملک میں ایک دار میں گندم جو ہے اس کی پیداوار ہوئی ہے تو آپ نے باقی گندم کیوں منگوائی؟ پہلا سوال تو یہ ہے. میں کون کون سے افراد ملوث ہیں؟ آپ نے کون سی ایسی وجوہات جن کی بنا پر آپ نے اپنے ملک زرعی پیداوار اس کو نظر انداز کرنے کے بعد آپ نے باہر سے منگوائی؟ اور جہاں آپ کا کسان پورے سال اس چیز کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب اس کی فصل پکے گی تو اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، تو یہ کیا کسانوں کا استحصال نہیں؟ دوسری طرف جو آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، آج مریم نواز کو کتنے دنوں بعد یہ یاد آ گیا کہ آج انہوں نے کسان کے لیے ایک نئی پیکج کا اعلان کرنا ہے، ان کی جو تکالیف کا ان کا دعویٰ کرنا ہے. تو جب اتنے دن سے یہ معاملہ جو ہے طول پکڑ رہا تھا، جب گرفتاریاں ہو رہی تھی، جب کسان سڑکوں پر تھے، اپنے بچوں کے ساتھ مارے کھا رہے تھے، اس وقت مریم نواز کہاں پر تھی؟ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ آج تک یہی رہا ہے کہ معاملے کو اتنا بگاڑ دیا جاتا ہے کہ معاملہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا. اب جناب کہہ رہی ہے کہ میں 400 ارب پیکج جو ہے وہ دوں گی. یہ ان کے بہت سے وعدے پہلے بھی آپ نے دیکھے کس طرح سے ان کے وعدے وفا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ بھری پڑی، ہر کوئی اس بات سے بہت اچھے سے آشنا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ کسانوں کے لیے کچھ آگے اچھا کرنے جا رہے ہیں. اگر ان کی نیت اچھی ہوتی تو یہ اب ہی کسان کو اس حال تک نہیں پہنچا. دوسرا آپ نے سوال کیا ویڈیو لنک کے اوپر. عمران خان صاحب کی آج جو ویڈیو لنک کی، دیکھیے آج ہمارا نظام جو ہے کھل کر سامنے آ گیا کہ ہماری عدلیہ جس کا کل انہوں نے اقدامات جاری کیے کہ ویڈیو لنک کے اوپر کو نشریات کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ نیب پرائم کے پہلے بہت سے ایسے کیسز تھے جن کی قاضی صاحب نے لائیو نشریات جو ہے وہ شیئر اور نشر کی، باقاعدہ سارے چینلز کے اوپر ظاہرات دکھائی گئی. لیکن آج ایسی سنوائی میں ایسی خاص بات تھی کہ ایک اتنے بڑے عوامی لیڈر جن کی سیاسی جو مقبولیت ہے عروج پر ہے، لوگ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں پچھلے 1 سال سے، پر 200 سے زائد مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان ہر طرح سے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے، ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آج ان کی تصویر سے، ان کی آواز سے یہ پورا سسٹم اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن عائشہ حکومتی تصویر لیک ہوئی ہے، اوپر بھی سن لیجیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتی ترجمان اور حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ان کو دکھانا چاہیے تھا، نہ دکھایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک کنوکٹڈ انسان ہے، کنوکٹڈ ہے. آپ کی ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کا سٹاس یہ ہے مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا چینلز کے اوپر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں. دیکھیے احسان جو کہ آرمی پبلک اسکول کے 150 بچوں کی شہادت میں مطلوب تھا، اس کی پریس کانفرنس جو تھی وہ باقاعدہ طور پر اس کا بیان جو تھا وہ جیو نیوز پر جاری کیا گیا. کلبھوشن یادو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جس نے اتنی زیادہ سر انجام دی، لیکن اس کو جو ہے ٹی وی پر دکھایا گیا. آپ کا جو ابھی نندن ہے جس نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو آپ نے سوٹ بوٹ پہنا کر آپ نے جناب ٹی وی کو تو واپس کر رہے تھے نا، ہم نے پکڑ لیا تھا اس کو. اتنا بڑا عوامی لیڈر جو ہے جس نے ابھی حالیہ الیکشن میں ہی کلین سویپ کیا ہے، اب اس کو الیکشن کا مینڈیٹ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ابھی ہم بحث نہیں کریں گے. تو کیا وہ اتنا بڑا جو ہے وہ مجرم ہے دہشت گرد ہے کہ جن کی تصویر بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے نہیں دے رہے؟ کنوکٹڈ کو جناب میاں محمد نواز شریف بھی رہے ہیں جن کو آپ نے پورے پروٹوکول سے جو ہے وہ واپس بلایا ہے. کنوکٹڈ تو جناب آصف علی زرداری صاحب بھی رہے ہیں جن کو آپ نے صدارت کی کرسی دے دی ہے. کنوکٹڈ تو آپ کے بہت سے ایسے وزراء ہیں جس کابینہ کا حصہ ہے، تو کہ آپ نے ان کی بھی تصاویر آواز دکھانے سے جو ہے وہ عائشہ اس میں تو دیکھیں ایسے نہیں چلے. لوگوں کو جو ہے بہت تک شعور آج تو دیکھیں عائشہ میں سمجھتا ہوں سسٹم میں ریگولیرٹیز ہیں جو بدنیت کی ہے، لوگ اس کو جج کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آج پاکستان کی میڈیا نے بھلے سے لائیو نشریات نہیں دکھائی،
لیکن اگر آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیے تو اس کی جو ہے وہ شیف میں عمران خان صاحب نہیں ہے، تو کب فائدہ رہا؟ دیکھیے اس بندے کو آپ نے تو اس پہ سن لیجئے، کیونکہ عمران خان کی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ سن لیجئے میری بات سن لیجئے، جو ہے وہ رد عمل اس حد تک ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ٹاپ لائرز کی ٹیم ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھی کنوکٹڈ تھے، لیکن ان کو دکھایا جاتا رہا لیٹر آن، پہلے ان کو بھی امبارگو تھا ٹی وی پہ، وہ بھی نہیں آتے تھے۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں ذرا مظہر سے سوال پوچھ لوں۔ فیصل وڈا، ہم نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ جو لینگویج وہ بول رہا ہے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، یہ ہو گیا محسن نقوی ہو گیا اور ایک دو اور ہیں، جیسے اون چودھری نے بھی ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے، اس کے بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویورز ایک کمرشل کا ٹائم ہوا ہے، اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔